خواتین و حضرات، بلند اقبال اور خالد سہیل آپ کی خدمت میں آج ان سرچ آف وزڈم کا ایپیسوڈ نمبر 58 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ایک ایسی فیمنسٹ ہیں جن کا تعلق فرانس سے بھی تھا، امریکہ سے بھی تھا، اسپین سے بھی تھا، کیوبا سے بھی تھا۔ تو یہ ایک مکسڈ صرف اپ برنگنگ ہے، ان کے مختلف کلچرز کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور ایک فیمنزم کی موومنٹ میں ان کا ایک انہوں نے نیا ڈائمنشن ایڈ کیا، اور وہ سائیکولوجیکل ڈائمنشن تھا۔ اس سے پہلے جو ہم نے فیمنسٹوں کی بات کی، انہوں نے سوشل، پولیٹیکل، ریلیجس ان حوالوں سے بات کی، سماجی حوالوں سے۔ انہوں نے نفسیاتی حوالے سے بات کی کہ عورت کی آزادی، اس کی خود مختاری میں اس کا نفسیاتی طور پہ لبریٹ ہونا اور ایمانسیپیٹ ہونا وہ کیا ہے، اور اس کی کیا اہمیت ہے، کیا افادیت ہے، اور کیا مسائل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ چونکہ سائیکالوجی کی بات کرتی ہیں تو ساتھ سیکشولیٹی کی بات کرتی ہیں، اور بہت کھل کے ہیومن سیکشولیٹی کے بارے میں اپنے نظریات کا، خیالات کا اظہار کرتی ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس موومنٹ کو سمجھنے میں ان کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ یہ فیمنسٹ بھی غیر روایتی ہیں۔ ان کو باقی فیمنسٹوں کی بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اور انہوں نے بھی ان پہ کافی تنقیدی نگاہ ڈالی، لیکن یہ ڈٹی رہی، انہوں نے کبھی۔ پھر ان کے جو دوستیاں تھیں ہنری ملر کے ساتھ، ان کی ایک دو سائیکو انالسٹ آٹو رینک کے ساتھ، ایلی اینڈی کے ساتھ، تو ان کی جو دوستیاں، سماجی نظریاتی جو فرینڈشپ تھیں، انہوں نے بھی ان کی پرسنالٹی میں ایک سوچ میں بہت مثبت اثر دکھایا۔ تو بلند اقبال صاحب، آپ بتائیں کہ یہ خاتون جو ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی نان ٹریڈیشنل اور بہت عجیب ان کی سوچ ہے۔ تو چونکہ اب ہم جو ہے نا نارتھ امریکن اور یورپین کے ساتھ ساتھ کچھ رشین، کچھ کیوبن، کچھ اور اینگلز ڈال رہے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین دیکھیں کہ جو موومنٹ ہے اس میں اور کلچرز کی عورتیں بھی شامل ہیں۔ تو آپ کا انیس نن کی یہ 1903 میں پیدا ہوئی اور 77 میں فوت ہوئی، تو ان کی عمر تقریباً 73 برس کے قریب تھی۔ تو آپ ان کے بچپن، ان کی فیملی، ان کے خاندان، ان کی اپ برنگنگ کے بارے میں آپ کا کیا تاثر بنتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، انیس نن نے مجھے واقعی حیران کر دیا۔ وجہ اس کی یہ کہ اب تک جن ہم رائٹرز کو دیکھ رہے تھے، جن فیمنسٹ اسپیشلی رائٹرز کو دیکھ رہے تھے، ان کی زندگی کے زاویے مختلف تھے۔ یہاں صورتحال بہت مختلف ہے، کیونکہ اول تو یہ وہ اس فیمنسٹ موومنٹ کے ہی اگینسٹ ہیں، یعنی وہ اس کو آؤٹر شیل سمجھ رہی ہیں، اور یہ انر شیل کی بات کر رہی ہے، یا انر کور کہنا چاہیے، انر کور کی بات کر رہی ہے، اور اس پر ہم بات کر لیں گے، یہ بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے۔ لیکن میں پھر سوچ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہوا، یہ پرسنالٹی اس طرح کیوں ڈیولپ ہوئی، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ جسے کہتے ہیں کہ شارحانہ حد تک سچ بولنے والی خاتون ہے۔ میں اس سے زیادہ اور کیا لفظ استعمال کروں۔ والد ان کے سنگر تھے، آرٹسٹ، مدر ان کی میوزک کمپوزر تھی، تو دو آرٹسٹ کی اولاد ہیں یہ، 1903 میں پیدا ہوئی۔ پھر میں دیکھا تھا کیوبن فیملی ہے، فرانس میں پیدا ہوئی ہے، اور 2 سال کی نہیں ہوتی ہیں اور میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے۔ کیوں ٹوٹ جاتی ہے، سیپریشن کیوں ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ باپ کی زندگی میں کچھ افیئرس آ جاتے ہیں۔ اچھا، پھر بات آگے بڑھتی ہے، ماں جو ہے تینوں بچوں کو ساتھ لے کر گھر چھوڑ دیتی ہے، ان کی والدہ جو ہے، اور اس کے بعد پھر جب یہ 11 سال کی ہوتی ہیں تو یہ ڈائری لکھنا شروع کرتی ہیں اور اپنے تجربات لکھ رہی ہیں۔ اچھا، وہ لکھنے کا عمل جہاں شروع ہوا ہے ایک طرف، تو دوسری طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ صاحب جب یہ 16 سال کی ہوتی ہیں تو اسکول چھوڑ دیتی ہیں، ڈراپ آف ہو گئی ہائی اسکول کے بعد ہی۔ اس کے بعد ان کی کوئی اکیڈمکس نظر نہیں آتی ہے، کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اچھا، پھر میں دیکھ رہا تھا کہ کیتھولک چرچ سے بھی ان کی سیپریشن ہو گئی اسی دوران۔ تو کئی ایک چیزیں 20 سال کی ہوتی ہیں تو زندگی میں جیسا بھی آپ نے فرمایا، ان کی شادی ہو جاتی ہے یا ایک لائف پارٹنرشپ شروع ہو جاتی ہے اور زندگی اس طرف بڑھ جاتی ہے، اور پھر بعد میں امریکہ آ جاتی ہے، اور پھر وہ سلسلہ ہم ڈسکس کر لیں گے۔ لیکن وہ جو لکھنے کا سفر ہے، وہ سفر بھی بڑا مختلف ہے۔ اس میں انہوں نے اپنے وہ تجربات لکھے ہیں اور وہ فینٹیسیز لکھی ہیں جو میرا نہیں خیال کہ کوئی عورت جرأت کر سکتی ہے اس دور میں بھی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں بھی ذرا مشکل کام ہے۔ آپ فرمائیے، ان کے خصوصاً ان کی جو آئیڈیالوجی ہے، میں اس پر ضرور بات کروں گا اور چاہوں گا کہ آپ بھی میری مدد کریں۔ جو انر کور کا لفظ میں نے استعمال کیا، وہ جو سائیکو انالیسس بن رہی ہے ٹورڈز دا سیکچولیٹی، وہ اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ وہ اس لیول پر کیوں چلے گئے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں بلند اقبال صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو سماجی اور سیاسی اور قانونی، یہ مطلب ایک سوشل ڈیکور ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہے کہ میں
مطلب شعوری اور لاشعوری طور پہ کہ میں مرد سے سیکنڈ ہوں، جس کو سیکنڈ سیکس کی بات، اس نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا اور وہ مرد کے تھرو زندگی گزارتی ہے. اس کا باپ ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا شوہر ہے، تو مطلب ہے کہ وہ خود ڈرتی مطلب گھبراتی تو انہوں نے کہا کہ جب تک عورت اندر سے آزاد نہیں ہوگی، جب عورت اپنے آپ کو انسان پورا نہیں سمجھے گی، جب اپنی پوٹینشیلز اور اپنی جو سوچ ہے، جو فکر، اس کے لیے ذمہ داری نہیں لے گی. اصل میں بات ہے نا، جب آپ سچ بولتے ہیں، جب آپ نے کہا بروٹلی آنےسٹ، تو اب اس کا ایک ریئیکشن ہے، لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں کہ بھئی آپ کون ہوتی ہیں جی. تو ایک میں آپ کو ایک جملہ کوٹ کر دوں تاکہ کہ یہ جو ان کا جو ایک طرح سے سینٹر آف جو ڈسکشن ہے، لکھتی ہیں کہ آئی وانٹ ٹو اسٹریس دس ٹریمینڈس لیک آف کانفیڈنس، دس ٹیمیڈیٹی اینڈ فیئر ان وومن، بیکاز آئی تھنک that we have talked about the outer obstacles, the legal obstacles, the historical obstacles, the cultural obstacles, even the religious obstacles to her development and her growth. But we have not focused enough on what happened to women psychologically. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 20ویں صدی میں عورتوں کی نفسیاتی لبریشن، سائیکولوجیکل لبریشن میں اس عورت کا، ان کی رائٹنگز کا، ان کی ڈائریز کا ایک بہت اہم کردار ہے. بلکہ میں نے ان سے سائیکولوجیکلی وہ چیزیں سیکھی، ایک کنفیشن کر رہا ہوں، جو بہت سے میل سائیکو اینالسٹ بھی جو ہے نا، کیونکہ یہ گھس جاتی ہے اور پھر انہوں نے کام بھی کیا. تو یہ جو ان کی ڈائری ہے جو آپ نے کہا ہے کہ میرے پاس پہلی ڈائری آف این اسٹوڈنٹ، اس میں انہوں نے بالکل مطلب اب یہ جو شادی ہے اس کی بات، تو ان کی شادی ہے، شوہر ہے، ان کے ساتھ ان کے دوست ہیں، ہنری ملر ہیں، اور پھر ہنری ملر کی بیوی جو ہے جون، جو کیلیفورنین ایکٹریس ہے، جب وہ آتی ہے تو یہ ان کے ساتھ بھی دوستی ہو جاتی ہے. تو اب یہ دوستی کہاں تک ہے، اس کے اندر کتنا رومانس ہے، کتنا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تمام ریلیشن شپس، پھر ان کا جو سائیکو اینالسٹ ہے آٹو رینک، جو فرائڈ کا ڈسائپل تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ڈائری میں انہوں نے اتنا انسانی سچ جو ہے، بغیر تمام جو انہیبیشنز ہیں، جو تمام جو ایک طرح سے سوشل ٹیبوز ہیں، ان کو چیلنج کیا ہے اور لکھا ہے اور بڑے اعتماد سے. تبھی ہنری ملر نے ان سے کہا تھا کہ جو تم ڈائریز لکھ رہی ہو، کیونکہ یہ ایک دن جب یہ چھپیں گی تو انقلاب پیدا کریں گی. اگرچہ یہ 60s تک نہیں چھپی، لیکن تو میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ انہوں نے نفسیاتی طور پر یہ کہا کہ عورت کو اور مرد کو، مطلب اس عورت کو نہیں، مرد کو اور ریلیشن شپس کو، کہ ان کو آپ اپنے طور پہ سمجھیں کہ میں کیا ہوں، آپ کی آئیڈینٹی، آپ کی شناخت، آپ کی سوچ، آپ کی فکر، اور جب آپ اس کا اظہار کریں اور پھر اس کے بعد جو ریئیکشن ہے تو اس کو سٹینڈ. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا انقلابی وہ ہے. اگرچہ ان کو اپنی زندگی میں شروع میں خاص طور پہ وہ مقام نہیں ملا، عزت نہیں ملی، ایکسیپٹنس نہیں ملی، عورتوں نے بھی نہیں دی، لیکن یہ دبنے والی نہیں تھی. ان کے کوئی پتہ نہیں 6-7 والیومز. تو بہرحال یہ ایک بات ہے. دوسری بات جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے، یہ جو مین وومن ریلیشن شپس ہے، یہ اس کے بھی خلاف ہے کہ جو فیمنسٹ ہیں وہ مردوں کے خلاف یہ کہتی ہیں کہ نہیں تو ہمیں مردوں کے ساتھ مل کر ہمیں لبریٹ ہونا ہے، لیکن مرد کے ساتھ کوئی دشمنی کی بات نہیں، ہم مل کر کام کریں، مل کر لبریٹ ہوں، کیونکہ انسانی جو آزادی ہے وہ دونوں کی مل کر آزادی ہو. تو آپ یہ بتائیں، ان کے کافی چونکہ تھوڑا سا رومانس ہوا ہے تو میں نہیں جانتا کہ آپ کتنا وہ کمفرٹ، مطلب ان کے کافی مردوں سے دوستیاں تھیں، وہ کافی ایک کنٹروورشل تھیں، اور تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی جو ریلیشن شپس؟ میں دیکھ رہا تھا، ایک تو اول تو یہ کہ یہ بھی بڑی ناظرین کرام حیران ہوں گے سن کے، یہ خاتون نے 2 شادیاں کی، بلکہ تیسری بھی شادی کر لی تھی. ان کے جو دوسرے، ان کے پہلے شوہر کا نام تو جیسا بھی آپ فرمائے ہیوج پارکر تھے، جو کہ بینکر تھے، مگر بعد میں وہ فلم ساز بھی ہوئے اور انہوں نے فلم بھی بنائی، اور وہ بڑا مطلب ایکسپیریمنٹل فلمز بنائی اور خاصا ان کا نام ہوا. روبرٹ پول کوئی صاحب تھے، وہ ان کی زندگی میں شامل ہوئے، اور انہوں نے بھی جو ہے وہ اس درمیان میں ایک صاحب اور بھی جو ان سے 13-14 سال ینگ تھے، ان سے بھی انہوں نے شادی کر لی. مگر کہا جاتا ہے کہ وہ شادی جو ہے وہ مرنے کے بعد ان کے پتہ چلا ان کے ہسبینڈ کو، لیکن انہوں نے چھپائی نہیں تھی، بس یہ کہ ڈکلیئر نہیں کی اور بات ہوئی نہیں. اور یا پھر کہا جاتا ہے کہ وہ دوسرے شوہر جو تھے انہوں نے کانشیسلی اس پر بات کرنا پسند نہیں کی. تو یہ اس قسم کی بات ہے. اس کے علاوہ پھر جیسا بھی آپ نے فرمایا کہ ان کا چونکہ کانٹیکٹ مسلسل رائٹرز کے ساتھ رہا اور مسلسل سائیکو اینالسٹ، خصوصاً سائیکالوجی میں یہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھی، تو وہاں پر بھی ان کے افیئرس نظر آتے ہیں. اور مطلب کئی ایک ان کے سیکچول پارٹنرز جو ہیں ان کی زندگی میں رہے، اور اس چیز کو انہوں نے کبھی بھی ٹیبو کی شکل میں نہیں لیا. مطلب اٹس اوپن، یعنی ایک بوہیمین لائف اسٹائل تھا، مونوگیمس لائف اسٹائل کو یہ پابند نہیں تھی. تو یہ ایک بڑی
مختلف پرسنالٹی ہے، لیکن جہاں تک ان کی جو رائٹنگ ہے اس پر میں ضرور ایک بات کہوں گا کہ ان کی رائٹنگ کے بارے میں خود ان کے جو اینالسٹ فرینڈ تھے، اوٹو رینک یا فرینڈ بھی تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ ورڈ لیس ٹرانزیشنل پیریڈ میں جا کر ان کی فیلنگز آتی ہیں سامنے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈکشنری کے پاس لفظ نہیں ہوتے ہیں یا وہ آرٹیکولیشن نہیں ہوتی ہے جہاں پر جا کر وہ اپنے خیالات اور اپنی فیلنگز کو پروتی ہیں. یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، یہ ایک پیک ہے رائٹنگ کی اور ایموشنز کو ایکسپریس کرنے کی. تو وہ جو ٹرانزیشنل فیز ہے جس کے اندر جا کر یہ لکھتی ہیں، اس کو صرف فیلنگ سے ہی پڑھا جا سکتا ہے، مطلب اس کو نظروں سے نہیں پڑھا جا سکتا. تو وہ ایک چیز ہے جو گاڈ گفٹڈ ہے ان کے پاس، اور اس فیلنگ کے لحاظ سے ہم چاہے تو آگے پھر بات کر لیں گے کہ وہ جو ایک کور کی بات کی انہوں نے اور آؤٹر شیل کی بات کی، اس کی جو ڈفرینسز کی بات کی، اسی ڈفرینسز سے مجھے لگتا ہے کہ فیمنسٹ موومنٹ کے معاملات جو ابھی آپ نے فرمایا وہ گریب ہوتے ہیں کہ یہ ہے ڈیفرنس کہ وی شوڈ انڈرسٹینڈ کہ ہماری کور کیا ہے، ہمارا سیلولر اسٹرکچر کیا ہے، ہماری جو کلیکٹیو جو ایک شکل بن رہی ہے اس سے پہلے ہماری فیلنگ جو ہے وہ کیا ہے، وہ سمجھنا ضروری ہے کیونکہ عورت اس چیز کا نام ہے. تو بلند اقبال صاحب یہاں ہم تھوڑا سا بریک لیتے ہیں. اور خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ اگرچہ ہم فیمنسٹ موومنٹ کی بات کریں لیکن یہ ایک نیا ڈائمنشن ہے، ایک نئی سوچ ہے، ایک نئی فکر ہے. تو ہم یہاں بریک لیتے ہیں اور ہم تھوڑی دیر میں پھر حاضر ہوتے ہیں. خواتین و حضرات، بلند اقبال اور خالد سہیل آپ کی خدمت میں ان سرچ آف وزڈم کا ایپیسوڈ نمبر 58 پیش کر رہے ہیں. اور آج ہماری گفتگو کا مرکز، ہمارا ٹاپک، ہمارا تھیم جو ہے وہ اینائس نن کی پرسنالٹی، ان کی سوچ، ان کی فکر، اور فیمنسٹ موومنٹ کے اندر بھی وہ کیسے عورتوں کی ذات، ان کی سوچ، ان کی فکر کو کیسے ایکسپلور کرتی ہیں، کیسے ایکسپریس کرتی ہیں. یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے. بلند اقبال صاحب، اگر اجازت ہو تو میں آپ کو ایک پیراگراف جو میں نے ترجمہ کیا تھا ان کی ڈائری میں سے، کہ وہ یہ کہتی ہے کہ عورت کی سوچ کو سمجھنے کے لیے، عورت کی کریٹیوٹی کو سمجھنے کے لیے، عورت کی رائٹنگ سمجھنے کے لیے ہمیں جو بنیادی فرق ہے، جو ہم یہ کریں کہ مرد کی سوچ اور عورت کی سوچ میں کیا فرق ہے جس سے یہ کریٹیوٹی آتی ہے. تو میں چند جملے وہ ڈائری میں لکھتی ہیں کہ ایک بات جو ہنری، اس کا مطلب ہنری ملر تھا، اور لیری نہیں سمجھتے کہ عورت کی تخلیق مرد کی تخلیق سے بہت مختلف ہے. اس کی ہر تخلیق ایک بچے کی تخلیق کی طرح ہوتی ہے جس میں اس کا خون شامل ہوتا ہے، جس کی وہ اپنی کوکھ میں پرورش کرتی ہے اور پھر اسے اپنا دودھ پلاتی ہے. اس کی تخلیق مردوں کی تخلیق کی طرح نہیں ہوتی جو تجریدی بنیادوں پر استوار ہوتی ہے. یہ میں خدا ہوں، آئی ایم گاڈ کا تصور جس کی روح سے تخلیق تنہائی کی پیداوار ہوتی ہے، عورت کے لیے ہی نہیں مردوں کے لیے بھی گمراہ کن ہے. اور بریکٹ میں لکھتی ہے، یہ گمان رکھنا کہ خدا نے زمین و آسمان و سمندر اکیلے ہی بنا لیے تھے ٹھیک نہیں. پھر طنز کرتی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ جیسے ہر مرد کی تخلیق کی درپردہ عورت ہوتی ہے، اسی طرح خدا نے بھی عورت کی مدد لی ہوگی لیکن اس کا برسر عام اعتراف نہیں کیا. اب یہ بڑی مطلب ہے، اس کو مذہبی حوالے سے نہیں، ایک تخلیقی حوالے سے بڑی گہری بات کی ہے کہ وہ جو آپ کا پورا ایسنس ہے، آپ کی ذات، آپ کی شخصیت کا پرتاؤ ہے. یہ نہیں کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے ایک فلسفہ جو انہوں نے کہا، یہ سارے جو بڑے بڑے دانشور یہ نا، یہ لیونگ روم میں بیٹھ کے ایک اقتصابی، ایک تجریدی، ایک مطلب میٹافوریکل بات کر دی، ان کا زندگی کے ساتھ نہیں جڑا. یہ کہتی ہیں کہ عورت جو ہے رشتوں میں بھی، زندگی میں بھی، اپنی ذات میں بھی، اس کی گہرائیوں تک. تو یہ جو شعور اور لاشعور کی گہرائیاں ہیں جو ہم نے بعد میں فرائڈ نے جس پر بات کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سائیکالوجی اور سیکشولیٹی اور انکانشیس مائنڈ کو جہاں تک یہ گئی ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں پری ورڈ کہ جو جذبات ہیں، جو فیلنگز ہیں، تو یہ ڈیپ مطلب ہے ڈیپ سی ڈائیور ہے
یہ چھوٹی موٹی سطحی باتیں نہیں کرتی. تو بہرحال یہ مجھے لگا آپ کو اس حوالے سے ان کی جو کریٹیوٹی ایز اے رائٹر بھی میں سمجھتا ہوں جو آرٹیکولیٹ کرتی ہے بہت انسپائرنگ. آپ جو ان کے ویڈیوز وغیرہ دیکھے آپ کو ایز اے رائٹر یا تھنکر یا فلاسفر کے آپ سے کیسی لگی؟ بہت ہی کانفیڈنٹ, بہت ہی آرٹیکولیٹڈ, بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک شخص ہے جس کو وزڈم ہے اور وہ بات بھی سیلولر لیول سے شروع کر رہی ہیں, اور وہ لائک ہمارا دیکھنے کا انداز یا ایک یوزول یا ٹریڈیشنل فیمنسٹ کا دیکھنے کا انداز فرام آؤٹ سائڈ ٹو ان سائڈ, اور اپ ٹو سرٹن لیول ان سائڈ ہوتا بھی نہیں ہے. عام طور پہ آؤٹ سائڈ کی یہ سماجی مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ وہ مسئلہ ہے, لیگل رائٹس چاہیے, ووٹنگ کے رائٹس چاہیے وغیرہ وغیرہ, یعنی ہم ادھر اٹکے ہوئے ہیں. لیکن یہ جو ہیں وہ اصل میں کہہ رہی ہیں کہ عورت اور مرد کا تعلق جو ہے وہ دوسرے لیول کا ہے, وہ اندر کے لیول کا ہے, وہ فیلنگ اور جذبات کا ہے, اور اس کور کو سمجھنا ضروری ہے, اور اس کو ڈیٹیچ نہیں ہونے دینا ہے, اس کو اٹیچ رہنے دینا ہے, کیونکہ وہ ان دونوں کا ملنا بہت ضروری ہے. اچھا, میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی جو ڈائریز بھی آئیں, یعنی انہوں نے ناول نگاری بھی کی, ان کی ڈائریز جو ہیں وہ 16 ڈائریز تو ہیں, مگر وہ 1934 سے لے کر بعد میں بھی, مرنے کے بعد بھی کئی ڈائریز ان کی سامنے آئیں, اور اس میں جس انداز کی جو رائٹنگ تھی اس میں انہوں نے ہر بات لکھ دی. ایون کچھ چیزیں بہت ہی کنٹروورشل ہے, وہ جو پیرنٹس کے ساتھ تعلق ہے اس پر بھی, یعنی ان کا ایک ڈائری اس کا نام انہوں نے انسیسٹ رکھا, اور انسیسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ سیکشل ریلیشن شپ بٹوین دا فیملی ممبرس. تو باپ اور بیٹی کے درمیان کس قسم کا ایک سب کانشیس انکانشیس رشتہ ہے. اب اس پر بھی کئی کنٹروورسیز ہیں جو میرا خیال ہے کہ وہ بات اور دوسری طرف چلی جائے گی. تو یہ, اور نہ صرف یہ بلکہ پھر وہ جیسے بھی آپ نے بتایا کہ ان کے دوست کی جو وائف تھی ان کے ساتھ ان کا جو رشتہ, جو فیلنگز تھی, تو گیئزم اور لیزبینزم کے مسائل کو اس لیول تک جا کر ڈسکس کرنا, اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ دور کون سا تھا. تو یہ بات تو ہے, اور اس کے اندر بیوٹی ہے, آرٹ ہے, اس میں کوئی ایروٹیکا وہ والا نہیں ہے جو ولگیرٹی نہیں ہے, تو وہ بات بھی امپورٹنٹ ہے. پھر شارٹ سٹوری رائٹر بھی تھیں, اور ناولسٹ بھی تھیں, اور ڈائریز بھی بہت ساری لکھی, اور مووی بھی ان پر بنی, آپ نے بھی ذکر کیا تھا. ہنری جون کے نام سے بہت عمدہ, جن دوستوں نے نہیں دیکھی, ہنری جون بہت ہی آرٹسٹیکلی کریٹیولی اس کو پیش کیا گیا ہے, وہ جو ڈائریز پر بیس کی ہے. اور بلکہ یہ پاپولیرٹی یہاں تک ہو گئی کہ میں پروگرام سے پہلے عامر صاحب سے کہہ رہا تھا کہ ان کے نام پہ اب عورتوں نے ایک پرفیوم بھی بنایا, اینائس, اس کا نام ہی اینائس ہے, اور بہت مطلب ہے, میں بلکہ آرڈر کرنے لگا تھا لیکن پھر پتہ چلا بہت مہنگا ہے, اور جو میں نے ریویوز پڑھے کہ وہ بہت انٹینس ہے, وہ پرفیوم بھی ان کی طرح بہت, اس کے اندر ایک خاص انٹینسٹی, تو پھر میں نے آرڈر نہیں. لیکن ایک اور بلند اقبال صاحب, ایک جملہ میں آپ کو مطلب اس کے جو جملے ہیں نا, مطلب لکھتی بہت پیارا لکھتی ہے, مطلب پیور, اس کو آرٹسٹک. وہ کہتی ہے, دیکھیں جملہ دیکھیں, I think men will be very much liberated when the women stop trying to live through men vicariously. وہ کہتی ہے کہ جب عورت جو ہے مرد کے تھرو نہیں رہے گی تو اپنی خود اعتمادی اور خود انڈیپینڈنٹ ہوگی سائیکولوجیکلی, تو مرد بھی آزاد ہو جائے گا. تو اس وجہ سے کہ مرد کی آزادی جو ہے, لبریشن بھی ہے, وہ بھی مطلب ہے سسٹم میں وہ بھی پھنسا ہوا ہے, وہ بھی عورت کے ساتھ, تو دونوں ایک دوسرے پہ چونکہ کو ڈیپینڈنٹ ہے, تو یہ بھی آزاد نہیں ہو سکتی, وہ بھی آزاد نہیں ہو سکتا. اور اس وجہ سے یہ جو باتیں انہوں نے اس طرح کی وہ مطلب جو ٹریڈیشنل فیمنسٹ تھی ان کو بھی مطلب کوئی بات ان کی زیادہ پسند نہیں آئی, وہ بھی ان کے خلاف. لیکن انہوں نے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں. ایک اور بات میں بلند اقبال صاحب یہ آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے گھر میں جہاں بھی رہتی تھی, نوجوانوں کی بہت مطلب آتے تھے, اور یہ سب کو انکریج کرتی تھی, اور بغیر کسی کیا اس کو کہتے ہیں نا, ایک ٹریڈیشنز کے یا جو سوشل ایکسپیکٹیشنز ہیں, مطلب ہے ان کا تھا کہ کریٹیوٹی کسی لحاظ سے بھی ہو اس کو انکریج کرنا چاہیے, محبت کسی حوالے سے بھی ہو اس کو انکریج کرنا چاہیے, جو فریڈم ہے, جو آزادی ہے. پھر ایک ان کا ایکسپریشن مجھے پسند آیا, انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ بہت روایتی ہیں, یہ روایتی زندگی گزارتے گزارتے کیا ہو جاتا ہے, ایک ایکسپریشن ہے, دے ڈیولپ کیلسز آف دا سول. کیلس کہتے ہیں جب آپ وہ جو ہارٹ سرفیس آف دا سول. اب دیکھیں کیلس, یہ نیا ایکسپریشن ہے, کیلسز آف دا سول. آپ کام کرتے 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 نا آپ عادی ہو جاتے ہیں, اور اس نے کہا کہ ان کو ختم کرنا ہے,
اور انسان کو, عورت کو اپنا کیپٹن آف یور اون سول, آپ اپنا شپ ہے, آپ اس کے کیپٹن ہیں. مطلب ہے کہ آپ آزادی, خود مختاری, لبریشن, آپ اس کی انتہا تک جائیں, کوئی کسی قسم کی پابندی کو کرنے کی ضرورت نہیں, کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں, آپ اپنے اس پہ چلتے. دوبارہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے بہت کچھ کیا, بہت کچھ بارڈرز ایکسپلور کیے. ایک اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ان کی جو ادبی کام ہے اس کا آغاز ڈی ایچ لارنس کے افسانے. اب ڈی ایچ لارنس کی بھی جو سوچ ہے وہ سیکشولیٹی کے حوالے سے ہے, فرائڈ کی بھی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کئی حوالوں سے سائیکالوجی اور سیکشولیٹی کو جوڑا اور اس کو ایکسپلور کیا. تو آپ کو مطلب یہ 30s کی بات ہے, مطلب آج سے کوئی 100 سال پہلے کی بات ہے. تو آپ اس کلچرل تناظر میں کہ کیوبا ہے اور امریکہ ہے اور میں بلکہ چاہوں گا ابھی کہ میں تھوڑی سی بات اس موضوع پر کر بھی لوں, سیکچولیٹی کو, کیونکہ یہ ٹیبو ہے. بایولوجیکل ڈٹرمنیشن اس طرح سے ہم لے سکتے ہیں اس بات کو کہ یا بایولوجیکل ڈٹرمنیشن کا لفظ اچھا ہے کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو جینڈر اور سیکس کے لحاظ سے, یعنی اس کو اگر ہم سب کلاسیفائی کریں تو اس طرح سے ہم ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں کسی بھی عورت کو, اور ہم اکثر و بیشتر سمجھتے ہیں کہ سیکس از دا میجر ریزن آف ہر بیہیویئر اور سائیکالوجیکل جو کچھ بھی اس کا ایکسپریشن ہے. حالانکہ اس کا ریزن جو ہے وہ جینڈر ہے, اور جینڈر کا تعلق جو ہے وہ سوشل ریزن سے بنتا ہے. تو سیکچولیٹی کے اوپر میں آنا چاہتا ہوں کیونکہ بہرحال یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے, مگر چونکہ فرائڈ کی بات آئی گئی اور اب آپ بھی اس پر اچھی نظر رکھتے ہیں کہ ان جنرل ہماری سوسائٹی میں بھی ایک ٹیبو تو ہے, مگر عام طور پر یہ جو پرابلم ہے اس سے لوگ دوسروں سے پوچھتے ہیں کہ صاحب فار ایگزامپل کہ میں اپنی سیکشل لائف سے سیٹسفائی نہیں ہوں, یا صاحب یہ کہیں گے کہ کیا میرا پارٹنر اسٹیبل نہیں ہے, یا پھر یہ کہیں گے کہ کیا میرے اندر کوئی چیز ایسی ہے کہ میں اٹریکٹیو نہیں ہوں, آخر میرے اندر کیا چیز کمی ہے اور کیوں نہیں میں سیکشل ڈرائیو سے سیٹسفائی ہو پا رہا ہوں, یا میری زندگی سیکشلی, اور میں یہ بات آپ سے پوچھ رہا ہوں یا کسی تھرڈ پرسن سے پوچھ رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات خود سے پوچھنی چاہیے, یہ ایک اہم بات ہے. دوسری بات یہ کہ پھر اس کے سلسلے ملتے کہاں پر ہیں, یعنی جب ہم فرائڈ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت سی باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. ہم تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فرائڈ کہتا ہے کہ صاحب وہ ہیومن بینگ از اے سیکچوئل بینگ فرام دا بگننگ, جب برتھ سے لے کے اپ ٹو دس لیول, اور ارتقائی پروسیس کے لحاظ سے بھی, اور کوئی بھی پارٹ اس کا جو ہے سیکچولی اٹریکٹیو ہوتا ہے, ناٹ نیسسرلی کہ صرف جینیٹیلیا کی بات ہو, یا پھر جو بھی اس کی فینٹیسیز ہیں اس کا تعلق جو ہے وہ اس کی برتھ سے, اس کی پیرنٹس کے ریلیشن سے ہوتا ہے, اور پیرنٹس کے لحاظ سے بھی جو فینٹیسیز ہیں وہ کوئی ایب نارمل نہیں ہے, وہ جو ایمبیولنٹ بیہیویئر ہے وہ ایب نارمل نہیں ہے, یا پھر جو کچھ بھی گیئزم اور لیزبنزم کے معاملات ہیں اٹس ناٹ ایب نارمل. تو وہ ایک پورا کا پورا ہمیں ایک ساخت نظر آتی ہے. آپ اس بات کو کیسے دیکھتے ہیں, مطلب سوری میں نے بات دوسری طرف پھیلا دی, مگر آپ اس بات کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ کیا واقعتاً یہ رول سائیکالوجسٹ کا ہے, فرائڈ کا ہے, یا یہ رول اس آدمی کا یا اس عورت کا خود کا ہے کہ شی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ آخر سیکچولیٹی ہے کیا چیز, یہ چیز کیا ہے. آپ کی بات بہت مناسب ہے بلند اقبال صاحب, کہ بات یہی ہے کہ یورپ میں بھی جو ہم پاکستان میں یا مڈل ایسٹ میں یا تیسری دنیا میں 21ویں صدی میں دیکھ رہے ہیں, آج سے 100 سال پہلے یہی حالات جو ہیں وہ یورپ میں تھے یا رشیا. تو ان لوگوں نے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو اینائس نن جیسے لوگ یا فرائڈ جیسے لوگ, انہوں نے اس ٹیبو کو مطلب ہے کہ قریب سے دیکھا کہ بچے کی سیکشولیٹی کیا ہے, بچے کا ماں کے ساتھ ریلیشن شپ کیا ہے. بلند اقبال صاحب آپ حیران ہوں گے کہ کئی ٹین ایجرز نے خودکشی کر لی کہ ان کو خواب آیا کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ سیکشولیٹی کریں. اب خواب تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, لیکن وہ انہوں نے اتنا گلٹ فیل کیا. تو ان لوگوں نے ان ٹیبوز کو بیسیکلی, یہ مطلب اگر اس کو مختصر کہا جائے کہ فرائڈ اور اینائس نن سے پہلے ہم آدھے انسان کی کہانی سنا رہے تھے, انہوں نے اس پورے انسان کی کہانی باتیں, انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ چھپا رہے ہیں, جو سپریس کر رہے ہیں, جو ریپریس کر رہے ہیں, یہ ریپریس ہو کر غائب نہیں ہو جاتے, یہ آپ کے نفسیاتی مسائل بنتے ہیں, یہ آپ کے لیے الجھنیں بنتی ہیں. اور ہم جو پاکستان میں جو بہت سی جو سیکشول ابیوز اور یہ وہ کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں اس کے اندر ایک ریپریس سیکشولیٹی. تو ریپریس سیکشولیٹی کو ایکسیپٹ کرنا
کہ ہم سیکشل بینگز ہیں اور اس میں کوئی گناہ و ثواب کا جو ہے کہ ہم انسان کی فطرت کیا ہے, انسانی ریلیشن شپس کیا ہے, اس کا تخلیقی اظہار کیا ہے. تو بہرحال میں اس وجہ سے میں شامل کرنا چاہ رہا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ NS نن کو جاننا سمجھ, چاہے ہم اتفاق کریں یا اختلاف, آج سے 100 سال پہلے اس عورت کا اتنا دلیری سے, بہادری سے, جس کو آپ نے کہا بروٹلی آنیسٹ ہونا, اتنی زیادہ آنیسٹ میں نے کوئی اور رائٹر, کوئی سوچ, اور پھر انہوں نے کام کیا انالسٹ کے ساتھ, کچھ لکھا, کتاب لکھی. بہرحال یہ ایک بہت ہی دلچسپ معاملہ ہے. تو خواتین حضرات, ہم یہاں آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. یہ NS نن پہ گفتگو تو آدھ گھنٹہ اور بھی چل سکتی ہے, اور میرا اپنا یہ مشورہ ہے کہ اگر آپ واقعی جاننا چاہتے ہیں تو ان کی ڈائریز پہ جو فلم بنی ہے ہنری اینڈ جون, وہ ضرور دیکھیں. اور وہ خواتین جو بہت جو پرفیوم والی ہیں, وہ ان کا ایک NS جو ہے نا ایک پرفیوم بھی ہے, عامر صاحب نے کہیں آپ کو اس کا وہ بھی دکھا دیا. تو بہرحال یہ بہت ہی دلچسپ تھی. اگلے پروگرام میں ہم اگلے ہفتے آپ کو لو سلوم کے بارے میں بتائیں گے, اور میرا تعارف لو سلوم سے انہی کی کتابوں سے ہوا, ان کی ڈائری سے ہوا. انہوں نے اس کی بہت تعریف کی تو میں نے ان کو ایکسپلور کیا اور ان کی بایوگرافیز پڑھی. اور لو سلوم, ایک بات بتا دوں, لو سلوم ایسی خاتون ہے جن کا فریڈرک نیچے کے ساتھ بھی ایک افیئر تھا اور بعد میں سگمنڈ فرائڈ سے دوستی تھی. ایسی خاتون کو ہم اگلے ہفتے آپ کے سامنے پیش کریں گے. آج ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. یہ کینیڈا ہے تو ہم آپ کو شب بخیر کہتے ہیں. شکریہ.